السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق مد کے بارے میں۔ مد یعنی کسی شے کو کھینچنا۔ مد کھینچنے کے معنی میں آتا ہے لمبا کرنا یا کھینچنا۔ مد کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا اس کو۔ مد کی اصل میں دو قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ مد کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ ایک ہوتی ہے مد اصلی اور ایک ہوتی ہے مد فرعی۔ مد فرعی، ایک ہوتی ہے مد اصلی اور ایک ہوتی ہے مد فرعی۔ دو قسم کی مد قرآن میں آپ کو ملیں گی، قرآن میں استعمال ہو رہی ہیں۔ کتنی قسم کی مدیں؟ دو قسم کی مدیں۔ اور یہ دونوں قسم کی جو مدیں ہیں یہ ان کی آگے تین قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ تین قسمیں۔ مثلا ابھی مد اصلی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک مد کا سبق جس میں ہم نے پڑھا کہ مد، الف مد، یا مد اور واو مد، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، مد اصلی ہم پڑھ چکے ہیں، جس کو ہم مد اصلی اس کا نام ہے لیکن ہم اپنی زبان میں اس کو جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الف مد، یا مد اور واو مد۔ جیسے آیا ہے الف مد قال فیہ ہود، یہ الف مد ہے، یا مد ہے اور واو مد ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو مد ہے، بیٹھ جائیں سارے دری، بیٹھ جائیں۔ ان کو باہر بلائیں، جاؤ باہر سارے، شاباش، چلیں آئے۔ آج جو مد ہے وہ ہے مد فرعی، دوسری جو مد ہے جو آپ کو سبق میں سمجھانی اور پڑھانی ہے۔ مد اصلی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو تو کیا ہوتا ہے، یعنی الف مد، یا مد، واو مد۔ مد فرعی کی تین قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ مد فرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ تین اقسام ہیں۔ ایک ہے مد متصل، دوسری ہے مد منفصل اور تیسری ہے مد لازم۔ یہ تین طرح کی مد آپ کو قرآن میں ملتی ہیں، ہر صفحے میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر صفحے پہ شاید تینوں ملتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مد فرعی کی کتنی قسمیں؟ تین۔ مد فرعی کی تین قسمیں، ایک ہے مد متصل، ایک ہے مد منفصل اور نمبر تین ہے مد لازم۔ اس کو آپ ادھر بھی کہہ سکتے ہیں، مد متصل، مد لازم، مد منفصل، فرق نہیں پڑتا۔ آتے ہیں اس کی تعریف اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن میں اس جگہ پہنچیں، اس لفظ پہ جس لفظ پہ یہ مد آئی ہوئی ہے۔ مدیں دو طرح کی آپ کو ملیں گی، ایک مد ملے گی نوک والی مد اور ایک مد ملے گی لہر والی مد۔ مدیں دو طرح سے ہیں، یہ ہم نے نیچے اس کی تفصیل لکھ دی ہے۔ مد متصل اور لازم کے لیے نوک والی مد ہوتی ہے اور مد منفصل کے لیے لہر والی مد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مد متصل کہتے ہیں جڑی ہوئی چیز، ملی ہوئی چیز، یعنی متصل ہے، اتصال سے نکلا ہے۔ متصل یعنی جڑا ہوا یا جڑی ہوئی یا ملا ہوا یا ملی ہوئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ مد متصل یعنی وہ مد جو متصل ہے۔ کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ متصل اس طرح سے ہے کہ جب ایک لفظ کے اندر کوئی لفظ ہے، مثلا یہ ہمارے پاس لفظ ہے جاء شاء اولئک، یہ اب اس کو مد کے ساتھ ابھی میں نے نہیں پڑھا، مد سے پڑھیں گے۔ ایک لفظ ہے جاء، اس لفظ کے اندر الف، یہ کسی بھی لفظ میں الف مد، یا مد یا واو مد یہ آ جائے، کسی بھی لفظ میں الف مد، یا مد یا واو مد، یہ تین مد آ جائیں۔ مثلا الف مد، اس کی یہ یہاں پہ الف ہو یا ہو یا واو ہو، الف مد، یا مد، واو مد، اور اس کے بعد حمزہ آ جائے، الگ سے حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کو یہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس کے بعد الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں بھی الف مد کے بعد حمزہ، سب میں
کسی اگر یہ زیادہ اسی صورت میں آپ کو ملے گی، قرآن میں اسی ہی صورت میں ملے گی، کسی بھی لفظ میں یہ جو لفظ آیا اس لفظ میں، اس میں سے کوئی بھی لفظ دیکھ لیں، یہ اتنے سارے لفظ ہیں، اس میں سے کوئی بھی لفظ ہو، مثلا اس لفظ میں الف، یہ جو الف ہے مد کس کے اوپر ہے؟ الف کے اوپر ہے۔ ادھر کدھر ہے؟ الف کے اوپر۔ اس میں کس کے اوپر ہے؟ الف کھڑا زبر کے اوپر ہے، یہاں پہ الف کے اوپر ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ الف مد کوئی بھی لفظ ایسی کنڈیشن آپ دیکھیں، اس جیسا کوئی لفظ دیکھیں جس میں الف مد، یا مد، واو مد کے بعد کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے۔ کیا آ جائے؟ حمزہ۔ اس شکل کی مد آپ دیکھتے ہیں، آپ ایسا حرف دیکھتے ہیں قرآن میں، اس طرح حرف لکھا ہوا ہے، اس طرح حروف لکھے ہوئے، ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس لفظ کے اوپر الف مد، اس الف مد، یا مد، واو مد کے اوپر اس طرح نوک والی مد ہے۔ کون سی مد ہے؟ نوک۔ بیٹھ جائیں، جاؤ بھائی، جائیں، شاباش۔ سمجھ آ گئی؟ نوک والی مد آئے گی۔ کون سی مد؟ جاؤ بیٹا جاؤ۔ الف مد، یا مد، واو مد کے اوپر مد ہوگی اور اس آگے حمزہ ہوگا۔ الف مد، یا مد، یہاں الف مد ہے، یا مد بھی آ سکتا ہے، جیسے جی ایک لفظ ہے نا، ہم نے قاعدے میں پڑھا ہوا ہے نا، یہ تو ہے نا جا آ، یہ آ گیا نا یا مد۔ یسرنا القرآن نورانی قرآنی قاعدے میں پڑھے ہوئے ہیں یہ الفاظ، یعنی جا آ، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جی آ، یا کے اوپر کیا ہے؟ نوک والی مد آ گئی، یعنی یہ الف مد، یا مد، واو مد، یہ بار بار دہرا رہا ہوں، اسی کے ذہن میں بٹھائیں، جب قرآن پڑھتے ہیں اس غلطی کو نہ کریں۔ ایک لفظ ہے، اس لفظ کے اندر الف مد ہے، یا یہاں یا ہے، یا یہاں واو ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو ان، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس الف مد، یا مد، واو مد کے بعد حمزہ آ جائے، الگ سے حمزہ آ جائے، جس طرح یہ چھوٹی آئین بنی ہوئی حمزہ آ جائے، اس مد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ یہ مد متصل کہتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ ایک لفظ میں الف ہوگا، یا ہوگا، واو ہوگا، اس کے اوپر مد ہوگی، مد کی شکل کون سی ہوگی؟ نوک والی شکل ہوگی، نوک والی مد ہوگی، موٹی۔ سمجھ آ گیا جی؟ اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔ جیسے جاء، اس کا جو وزن ہے وہ 4 حرکت کے برابر آپ نے کہنا، یعنی جاء، ٹھیک ہے؟ یہ اس طریقے سے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پڑھیں آپ، لیکن آپ کو پتہ ہونی چاہیے جاء، ٹھیک ہے جی؟ 4۔ یا شاء، اولئک، مائن، جزاء، اس پہ مد مس ہوگی، جزاء، جیء، سمجھ آ گئی جی؟ یہ ہو گیا مد متصل۔ اب ہے مد منفصل۔ مد منفصل یعنی الگ، فاصلہ، منفصل فاصلے سے، یعنی الگ الگ ہیں، منفصل یعنی الگ الگ ہیں۔ کیسے؟ جب ایک لفظ میں 2 لفظ، اب اس میں 2 لفظ ہوں گے، اب اپنی یاد رکھنا ہے مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ ایک لفظ کے اندر مد ہوگی اور اگلا لفظ الف سے، حمزہ سے شروع ہوگا۔ کیسے؟ جب پہلے لفظ کے آخر میں، پہلے لفظ کے، یہ پہلا لفظ ہے، اس کے آخر میں، ٹھیک ہے؟ پہلا کوئی بھی لفظ ہے، پہلے لفظ کے آخر میں، یہ جو لفظ ہے کوئی بھی لفظ ہے، ماں ہے، اس کے لفظ کے آخر میں الف مد، یا مد، واو مد، جیسے اس میں بھی الف ہے، ادھر الف ہے، ادھر الف ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر واو مد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں الف مد، آخر میں لفظ بڑا بھی ہو سکتا ہے، اسی میں تو کیا ہے؟ ماں ہے، ماں کے اوپر ہے نا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ قا، قاف زبر الف قا، لام بھی ہے، قاف الف لام کے بعد آخری لفظ واو آ رہا ہے، اس پہ مد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں وہ لفظ 3 حروف کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ لفظ 2 حروف کا بھی ہو سکتا ہے، وہ لفظ 3 حروف کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ لفظ 2 حروف کا بھی ہو سکتا ہے۔ سامنے دیکھیں، کچھ سمجھیں بات کو۔ جب پہلے لفظ کے آخر میں، یہ پہلا لفظ ہے، اس کے آخر میں، یہ پہلا لفظ ہے، اس کے آخر میں ایک لفظ ہے، یہ 2 الگ ہیں، الف مد، یا مد، واو مد، سمجھ آ گئی جی؟ الف مد پہلے لفظ کے آخر میں، الف مد، یا مد،
واو مد آ جائے اس کے اوپر مد ہوگی لہر والی، اور اگلا جو لفظ شروع ہوگا اس شروع کے دوسرا لفظ کس سے شروع ہوگا؟ حمزہ سے شروع ہوگا۔ کیسے شروع ہوگا؟ پہلے لفظ کے آخر میں الف مد بھی آ سکتا ہے، واو مد بھی آ سکتا ہے، یا مد بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو مد ہوگی مد کی شکل ہوگی لہر والی۔ کون سی شکل ہوگی؟ لہر والی۔ اور اگلا حرف اگلا جو لفظ شروع ہوگا وہ حمزہ سے شروع ہوگا۔ کس سے شروع ہوگا؟ دیکھیں قالوا آمنا، اس میں آمنا آمنا لکھنا، امنا لگا دیے، ٹھیک ہے، یا یہ دیکھیں انزل اعبد اصاب، سب میں حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جب پہلے لفظ کے آخر میں ایک لفظ ہے اس کے آخر میں الف مد ہو، یا مد ہو، واو مد ہو، اور اس کے اوپر مد والی لہر والی مد ہوگی، اور اگلا دوسرا لفظ کے شروع میں حمزہ آئے گی، دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہوگا، اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل کہتے ہیں۔ جیسے اچھا اس کو ہم نے زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، 2 حرکات کھینچنے ہیں، ویسے اس کو 2 سے 6 کھینچتے ہیں، لیکن عام عرف میں جو قاری اس کو پڑھتے ہیں 2 حرکات پڑھتے ہیں۔ 4 حرکات ہم نے پڑھا نا، جا، یہ 4 حرکات ہیں۔ اب اس کا آدھا کر دیں گے، جیسے اس کو پڑھ سکتے ہیں ما انزل، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے ما انزل، کیا پڑھیں گے؟ ما، ٹھیک ہے، 2 حرکات میں۔ جیسے الف وہی جیسے مد اصلی میں کا وزن ہے، اتنا ہی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ما انزل، ما انزل، لا اعبد، لا اعبد، ما اصاب، ما اصاب، قالوا آمنا، قالوا آمنا۔ مد منفصل کو 2 حرکات کے برابر ہم لمبا کریں گے، زیادہ نہیں۔ آ گیا مد لازم۔ مد لازم یہ ہے کہ جب ایک لفظ کے اندر ایک لفظ ہے، یہ لکھے ہوئے لفظ کے اندر یہ مد لازم کی شکل بھی کون سی مد ہوگی؟ نوک والی مد، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ایک لفظ میں الف مد آ جائے، یا مد آ جائے، واو مد آ جائے، الف مد، یا مد، واو مد آ جائے ایک لفظ میں، جیسے اس میں بھی آ رہا ہے، اس میں بھی آ رہا ہے، اس میں بھی آ رہا ہے، اس لفظ کے اوپر مد ہمیشہ الف مد، یا مد، واو مد پہ ہی ہوگی۔ جب ایک لفظ میں الف مد، یا مد، واو مد، یعنی اس کے اوپر مد ہو اور اس کے بعد سکون ہو، یعنی جزم، یا شدہ ہو یعنی تشدید، 2 چیزیں۔ ایک لفظ میں الف مد، واو مد، یا مد آ جائے، ٹھیک ہو گیا، اور اس الف مد، یا مد، واو مد کے اوپر مد ہو، الف مد، یا مد، واو مد کے اوپر مد ہو نوک والی، اور اس کے بعد فوراً جو اگلا حرف ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ یا تشدید ہوگی یا جزم ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ جزم ہے، تشدید ہوگی یا جزم ہوگی، یہ پہچان ہے۔ مد نوک والی ہوگی، جس الف مد، یا مد، واو مد کے اوپر مد ہوگی، جو اگلا فوراً حرف اگلا آئے گا اس کے اوپر یا تشدید ہوگی یا جزم ہوگی۔ اس کو پڑھتے ہیں اور اس مد کو ہم کہتے ہیں مد لازم، مد لازم کہتے ہیں۔ پہچان اس کی یہ ہے، یعنی ایک لفظ کے آخر میں الف مد، یا مد، واو مد آ جائے، اس پہ مد ہو نوک والی موٹی، اور اس کا اگلا جو حرف شروع ہوگا اس پہ یا تشدید ہو سکتی ہے یا جزم ہو سکتی ہے، جیسے ہے ال پہ ہے اور اس پہ مثلاً ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھا؟ اچھا اس کو کتنے مقدار کھینچیں گے؟ اس کو کم از کم 6، کم از کم 6، 4 بھی کھینچ سکتے ہیں، لیکن 6 کھینچیں گے تو الگ ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے پڑھنے والے کو بھی سمجھ ہوگی اور سننے والا بھی سمجھ لے گا کہ اس نے مد کون سی پڑھی ہے، مد متصل پڑھی ہے، مد منفصل پڑھی ہے یا مد لازم پڑھی ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے جانا، جانا، جانا نہیں، جانا، جان، 2 نون پڑھنے، تشدید ہے، جان، ولا الضالین، شاباش، ولا الضالین،
یہ قرآن میں ہے، یہ سارے قرآنی حروف ہیں. آل کیونکہ لام پہ جزم آ گیا ہے. آل آن آل آن. شاباش. مد متصل اور مد لازم کے لیے نوک والی موٹی مد استعمال ہوتی ہے، اور مد منفصل کے لیے لہر والی مد استعمال ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.